تو یہ روزے، یہ رمضان، یہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر تقوی کا جو مفہوم ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو، فرائض اور نوافل کا بڑا اہتمام کر رہا ہو، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہا ہو، ظاہری جو گناہ کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، یہ انسان متقی ہے۔ لیکن شریعت کا متقی وہ انسان اور وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، عقیدے میں مضبوط رہا، نیکیوں کے اس کے پاس ڈھیر موجود ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کے بنا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کر لینا یہ میرے رب کا خاص فضل ہے، پھر اس کو محفوظ کر لینا یہ نیکی کا کمال ہے۔ اور اصل کمال یہ ہے کہ انسان کی ہوئی نیکی یہ قیامت کے دن تک محفوظ بھی ہو، اور کل قیامت کے دن یہ نیکی اس نیکی کرنے والے متقی کے کام بھی آ جائے۔ بعض لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی پہلی آپ لسٹ ان لوگوں کی تیار کر لیں جن کو نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، پھر جن کو نیکی کرنے کی توفیق ملی ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی، عقیدہ برباد، سنت کے مطابق عمل نہیں، پھر وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں بھی کی، نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی، اور کل قیامت کے دن یہ نیکیاں اس بندے کے کام نہیں آئی، یہ آدمی نہ متقی ہے، نہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو میری اس امت کا غریب، کنگال، مسکین، لاچار، بہت کمزور انسان آدمی میری امت کا کون سا ہے؟ اب وہ صحابہ کہ جب اللہ کے رسول مکہ میں پوچھتے ہیں فی ای بلد، تم کس شہر میں ہو، تو وہ کہتے اللہ و رسولہ عالم۔ مکہ میں رہنے والے بھی جواب کیا دے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بھئی آج کیا دن ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اچھا کون سا مہینہ گزر رہا ہے؟ حج کر رہے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ عالم۔ مطلب کہ سمجھتے تھے اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی جو آقا نے سوال کیا ہے۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا میری امت کا غریب، مسکین، فقیر، لاچار بندہ کون سا ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ۔ اے اللہ کے پیغمبر اس کا جواب تو بڑا آسان سا ہے۔ غریب اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، اچھا کپڑا پہننے کے لیے نہ ہو، رہنے کے لیے جس کے پاس گھر نہ ہو، یہ بندہ غریب ہے۔ اس سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے؟ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، جو ہے اس کے لیے پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو رہائش نہیں، تو یہ بندہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں ایسے نہیں، بل المفلس من امتی، میری امت کا غریب اور کنگال اور مسکین وہ شخص ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصیام وصلاۃ وصدقۃ، ادھر اس کے پاس روزوں کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا اجر تم نہیں لکھ سکتے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا کیا اجر ہے یہ میں رب ہی جانتا ہوں، بس یہی لکھو اس نے روزہ رکھا ہے۔ ایسے بڑے بڑے نیکیوں والے اعمال
ان کے ڈھیر لے کر، روزوں کے ڈھیر، وصلاتن اس کی دوسری جانب نمازیں، نوافل، فرائض، اللہ کی بندگی، قیام، رکوع، سجود یہ بھی لے کر آ گیا، وصدقۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بھی لے کر آ گیا۔ ہم اسی شخص کو متقی مانتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہو، نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نیکیاں شمار کر کے فرمایا اب میری امت کا غریب، مسکین، لاچار، فقیر، محتاج آدمی آ گیا ہے جس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہیں۔ یہ میری امت کا غریب ہے، کنگال ہے۔ کیوں غریب اور کنگال ہے؟ فرمایا اس کا حساب شروع ہونے لگے گا، پیچھے سے ایک شخص آ جائے گا، یا ربی قد شتم ھذا، یا ربی قد ضرب ھذا، یا ربی قد اکل مال ھذا، قد قذف ھذا۔ ایک آئے گا، اللہ یہ کس نیکیوں کا اجر لینا چاہتا ہے، کیا روزوں کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ اس نے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ قد یأتی الرجل قد شتم ھذا، اے اللہ یہ کس نمازوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یہ نمازی، یہ ظاہری پرہیزگار اور متقی، اے اللہ یہ زبان جب چلاتا تھا تو اللہ کسی کی عزت کو مد نظر نہیں رکھتا تھا، عزتوں کو تار تار کرتا تھا۔ پیچھے سے ایک اور آئے گا، قد اکل مال ھذا، اے اللہ اس نے تو کبھی حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی تھی، نمازیں بہت زیادہ پڑھتا تھا، روزے بہت زیادہ رکھتا تھا، مساجد میں بہت زیادہ آتا تھا، اے اللہ ظاہری تقویٰ تو اس کے اندر بڑا موجود تھا، لیکن حقیقت تقویٰ سے یہ آدمی نا آشنا اور نا واقف تھا۔ اے اللہ اس نے میرے مال کو کھایا ہے، میری عزت پہ حملہ کیا ہے، میرے وجود پہ حملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس میدان حشر میں کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ تمہارا بدلہ اس صورت میں تمہیں دیا جائے کہ جتنی تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے نامہ اعمال سے اتنی نیکیاں لے لو اور اپنا جو ہے دنیا میں ہونے والی زیادتی کا ازالہ کروا لو۔ اب اس کی نیکیاں جو پہاڑوں کی مانند تھی ان کو اٹھا کے اب ان جو حقوق والے ہیں، اہل حق جو ہیں، ان کو دے دی جائے گی، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے اس امتی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر لینے والے اہل حق پھر بھی موجود ہوں گے۔ اے اللہ الوزن یومئذ الحق، آج حق کا ترازو لگا ہوا ہے، آج ہمیں ہر چیز کا انصاف ملنا ہے۔ دنیا میں ہم نے ظلم اور زیادتی کو قبول کیا ہے، آج ہمیں اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب میرا آج کا جو وزن اور ترازو ہے وہ اس بات پر مبنی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے تو آج عیش و عشرت کی زندگی میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر آج نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو چکا ہے تو تیرا ٹھکانہ جہنم کی وادی بن چکا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو حق لینا چاہتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے اب تو نیکیاں بھی نہیں بچی، چل ایسے کر جتنی اس نے تیرے ساتھ زیادتیاں کی ہے اتنا تو اپنے گناہوں میں سے وہ گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے، اس کے پلے میں اتنے گناہ ڈال دے۔ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی، اہل حق آ رہے، آتے ہیں اپنے گناہ اس کے سر ڈال کے جا رہے۔ فرمایا یہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آنے والا میدان حشر میں جس نے تقوی کے مفہوم کو نہیں سمجھا، یہ بدبخت اور بد نصیب انسان اس طرح میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا کہ اس کے اوپر لوگوں کے گناہوں کا وبال ڈالا جائے گا، لوگوں کی غلطیوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسی حالت میں اس متقی آدمی کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب ذرا ہم اپنے اپنے گرے بان میں چمکیں کہ آیا ہمارے اندر یہ تقویٰ، یہ ایمان، یہ اسلام موجود ہے یا نہیں؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اگر کمال کا مسلمان دیکھنا ہے، اصل متقی دیکھنا ہے، تو پھر وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی جو ہے جان، عزت، مال اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو. اگر میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو میں سمجھ لوں، اس چیز کو اچھے طریقے سے جان لوں کہ میں متقی نہیں ہوں، میں فقط ایک نمازی ہوں، ظاہری میں جو ہے روزے دار ہوں، ظاہری جو ہے وہ میں عبادت گزار ہوں. جو میرے رب کو متقی چاہیے، میرے اندر وہ تقویٰ ابھی نہیں آیا. وہ تقویٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا اور فرمایا انا اعلمکم باللہ، تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اگر کسی کو ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا اتقاکم للہ، تم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا متقی ہے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیسے متقی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں صفیں درست فرما رہے ہیں صحابہ کی، صفیں درست کرواتے کرواتے ایک صحابی پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا. اتفاق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب اس نے دیکھنا چاہا، اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ نبی کریم تو پیچھے ہی تشریف فرما ہے. پاؤں اپنا پیچھے کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا. وہ نبی کے پاؤں، جس کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا نرم و نازک ریشم نہیں چھوا جتنا نرم و نازک میرے محبوب کا وجود تھا. ایسے نرم و نازک وجود پر اور یہ پاؤں اگر اتفاقی اچانک میرے آپ کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ذرا آپ یہ تصور کریں کہ اس صحابی رسول کے پاؤں میں لوہے کا جوتا بھی ہے. اس حالت اور کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ اس صحابی رسول کا پاؤں، آقا کے قدم مبارک پہ لوہے والا جوتا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ نے بے ساختہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس کو دھکیلنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے ہاتھ پہ چڑھی تھی، اس کی کوکھ پہ لگائی اور فرمایا لقد اذیتنی، میرے صحابی تو نے مجھے تکلیف دی ہے، تو تجھ سے دکھ پہنچا ہے. اب یہ کتنا سا لفظ ہے، اس لفظ کو، اس کی حقیقت کو آپ ابھی مد نظر رکھیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں کیا ہے. اب آپ نے اتنی بات کہی، میدان مقتل سج گیا، دن سارا گزر گیا، شام ہوئی، میرے نبی کی سوچ میں بھی وہی شخص اٹکا ہوا. پورا دن گزر گیا، میں تو کسی کی عزت کو تار تار کر دوں، کبھی مجھے سوچ آئی ہے کہ یار میں نے اس کی عزت پہ کیسے حملہ کیا ہے، میں نے اس کے خلاف جو ہے اپنی زبان چلائی ہے. مجھے کبھی یہ سوچ اور فکر نہیں آئی کہ میرا جو ہے اس انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، بلال جاؤ جا کر ذرا پتہ کرو، پوچھ کے آؤ وہ آدمی، وہ نوجوان کدھر ہے جس نے آج جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا. جب آواز سنی صحابی رسول کی بھی جان نکل گئی، چیخیں نکلی. ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد اذیتنی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس کی وجہ سے کائنات کے امام کا دل دکھ جائے، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اس فکر میں وہ بھی مدہوش پڑا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا سنا، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی فیصلہ، اللہ کا کوئی بھی پیغام سنانے سے پہلے میرا عذر سن لے. آقا جان بوجھ کے آپ کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھا، اتفاقاً آ گیا. آقا میں نے جان بوجھ کے آپ کو تکلیف نہیں دی. اور پھر اگلی بات، پیارے نبی جب آپ نے یہ کہا لقد اذیتنی، میں سمجھ گیا ہوں میری دنیا آخرت برباد ہو گئی. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے سارا دن گزر گیا، نہ مجھے دشمن کے حملے کا علم ہے، نہ آج مسلمانوں کی حالت کا علم ہے. آپ کے ان لفظوں نے میرے ہوش و حواس جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں.
آقا میں تو اسی فکر میں سارا دن آج گزار دیا، سارا دن اسی فکر میں لگا رہا کہ میرا حال، میرا عالم اب کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، یعنی میرے اس ایک جملے نے تجھے سارا دن ستائے رکھا۔ لقد اذیتنی حقیقت پر مبنی لفظ ہے، آقا کو تکلیف ملی ہے، اسی شخص سے ملی ہے، صرف آپ نے اس کی تو تذہیر کرنے کے لیے نہیں، توہین کرنے کے لیے نہیں، اس کو ڈانٹنے کے لیے نہیں، صرف اپنی دکھ کا اظہار کرنے کے لیے میرے نبی نے یہ الفاظ کہے تھے۔ فرمایا میرے اس ایک جملے نے تجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ اچھا میں نے کچھ اور بھی کہا؟ نہیں آقا، اور تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، سوچ میں نے تجھے کچھ اور کہا ہو، کچھ اور تیرے ساتھ رویہ اپنایا ہو۔ آقا صرف وہ چھوٹی سی چھڑی تھی، مجھے ہٹانے کے لیے کوپ پہ لگائی، میرے نبی نے اسی بلال کو حکم دیا جاؤ، جا کے مال غنیمت میں سے جو موٹی تازی 20 دبیاں ہیں وہ لے کر آؤ، اس کی خدمت میں پیش کی۔ آقا تکلیف میں نے دی ہے، مجھے دبیاں کس بات کی؟ فرمایا میں نبی رحمت ہوں، تقوی اور کا امام ہوں، لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے اگر تجھے تکلیف ملی ہے، میرے ہاتھ سے تجھے تکلیف ملی ہے، میں رب کا نبی 20 دبیاں دے کر تجھے اس دنیا میں اس کا ازالہ کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے متقی۔ بھوک پیاس بھی برداشت کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کتنے ہی میری امت میں ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن کو اس روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ قول زور کو، گناہ والی باتوں کو، لوگوں کو تکلیف دینے والی باتوں کو، شر والی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ فرماتے ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اس کھانے پینے کو تو میں نے وقتی طور پر روکا ہے، حرام نہیں کیا کھانا پینا، وقتی طور پہ تمہیں روکا ہے۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے تم نے کھانا نہیں ہے، حلال تمہارے لیے ہے۔ جو چیز میں نے 12 مہینے 24 گھنٹے پورا ہفتہ ایک ایک لمحہ تمہارے لیے حرام رکھی ہے، اگر تم اسے نہیں چھوڑتے تو پھر حلال چیزوں کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقوی کے اصل معنی اور مفہوم پہ آ جائیں۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادات میں، اللہ کے معاملات میں ہم ایک ذرہ برابر کمی کرنے کے روادار نہیں ہیں، اللہ کی قسم اسی طرح رب کے بندوں کے معاملے میں بھی ہم کھڑے ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ کتنے صاف ستھرے، قربان جاؤں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار یہ صحابی ہیں۔ ایک دن غلام کو مار رہے، ایک تھپڑ مارا، آپ نے فرمایا اتق اللہ یا ابا مسعود، اتق اللہ یا ابا مسعود، پھر مارا۔ فرمایا میں نے جب تھوڑا سا سنا کہ مجھے جیسے کوئی آواز دے رہا ہے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابا مسعود اللہ سے ڈر جا، جتنی تو اس پہ قدرت رکھتا ہے اس سے زیادہ تیرا رب تیرے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب میں انسان ہے نا، آگے سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے کہا اللہ کے رسول نمبر 1 یہ میرا غلام ہے، غلام کی حیثیت ایک جانور کی حیثیت ہوتی ہے، خریدا ہے، اس سے کام کروا، جیسے جانوروں سے کام لیتے ہیں اس دور میں اسی طرح انسانوں سے کام لیے جاتے تھے۔ فرمایا ایک تو میرا غلام ہے، آقا یہ بڑا نافرمان ہے، بڑا جو ہے میری حکم عدولیاں کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیری ہل حجت، یہ تیری باتیں ہیں، کل قیامت کے دن رب کا ترازو، انصاف کا، حق کا ترازو ہوگا، اس انسان کو بھی تجھے بھی اللہ تعالیٰ بطور انسان میدان حشر میں اکٹھا کریں گے، کھڑا کر لیں گے۔ جتنی اس نے تیری نافرمانیاں کی، تیری حکم عدولیاں کی، جتنی تیری گستاخیاں کی، جتنا تیرا نقصان کیا، میرا رب ایک پلڑے میں اسے رکھ دے گا، دوسرے پلڑے میں اس کا معاوضے میں، اس کے ازالے میں جو تو نے اس کے اوپر زیادتیاں کی، جو تو نے اسے جھڑکا، جو تو نے اس کو مارا پیٹا، میرا رب دوسرے پلڑے میں وہ رکھ دے گا۔ اگر اس کی نافرمانیاں بڑھ گئی،
ابو مسعود تو بچ جائے گا. اگر اس کی نافرمانیوں کے مقابلے میں، اگر اس کے جو ہے حکم عدولیوں کے مقابلے میں اگر تیری کی ہوئی زیادتیاں بڑھ گئی، اللہ کی قسم ہے تو رب کی بارگاہ میں پھنس جائے گا. ابو مسعود فرمانے لگے اس غلام کے بارے میں بھی مجھے حساب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول اگر ایسا معاملہ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، معاملہ ایک غلام کا تھا، میرے پاس 10 غلام ہے، میں 10 کے 10 کو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. جب غلاموں کے بارے میں معاملہ اتنا حساس ہے تو آپس میں مسلمانوں کے بارے میں، آپس کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمارے معاملے کتنے حساس ہوں گے. اس لیے تقوی کے اس معنی مفہوم کو سمجھ لے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ دوسرے آدمی کے لیے خیر پیدا کریں. ہمارے ہاں ایک لفظ عمومی بولا جاتا ہے، جی میں تو بولتا ہوں سچ، میں تو بولاں گا سچ پاویں کسی نو لگے آنکھ. کہتے ہیں نا یہ شرعی جملہ نہیں ہے، یہ شرعی جملہ نہیں ہے. آپ کا سچ اور آپ کا حق اللہ کے ہاں کسی قیمت کا نہیں ہے. اگر اس حق اور سچ کے ساتھ آپ نے دوسرے مسلمان کی توہین کرنا جو ہے توہین کرنے کی نیت کر لی. ایک سچ میں آپ کو دکھا دوں جس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت آپ کو پتہ ہے اس میں جھوٹ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ذرہ برابر بھی نہیں، 100% حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے. فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے کہ وہ سن کر اس کو ناپسند لگے کہ اس نے میری یہ برائی کیسے ذکر کر دی. صحابہ فرمانے لگے ان کان فیہ مما اقول، اللہ کے رسول جو ہم کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اس کے اندر وہ برائی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو موجود ہے تو غیبت کی ہے، اگر اس کے اندر موجود نہیں تو پھر تم نے اس کے اوپر الزام تراشی کی ہے. اب 3 صورتیں بن گئی. نمبر 1 آپ نے جھوٹ بولا ہے، الزام تراشی کی ہے، بہتان لگایا ہے، اور بہتان لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں لعنتی قرار دیتے ہیں. اور لعنتی اور جہنمی اور کافر کسی شخص کو کہنا یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں. اور اگر اس انسان کے اندر وہ برائی موجود ہے اور آپ اس کے سامنے اس کی اہانت کے لیے کر رہے ہیں تو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی انسان کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے، ٹانچے کرنے کے لیے، تانے مارنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں تو ایک بندہ ہو کہ بندے کے عیبوں کے پیچھے لگ گیا ہے کہ اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کے عیبوں پہ میں رب نے پردہ ڈالا تھا، غلطیاں تھی 100 بار تھی لیکن تو اس کے پیچھے چلا ہے. اب میں رب کو اپنی عزت کی قسم ہے تو اپنے اندھیرے کمرے میں بھی جا کر بیٹھ جائے، میں رب تجھے ضرور رسوا کر دوں گا. اب یہ بولتا تو سچ ہے، پیچھے تو عیبوں کے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر شر آ گیا ہے. جب شر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بولنے والے کا یہ سچ، اس کہی ہوئی بات کا حق اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی پاس نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو حق کہہ کے دیکھ، سچ کر کے دکھا، میں عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تجھے دنیا میں ضرور رسوا کر دوں گا. اور اگر زبان کے چسکے کے لیے یہ باتیں کی، بولا سچ ہی ہے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اگر اس بنیاد پر کسی کی برائیوں کو ذکر کرنا شروع کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارا سگا بھائی اور وہ بھی مردہ حالت میں گھر کے اندر موجود ہو، اور ایسے تصورات کی دنیا میں میں کہتا ہوں آپ چھری لے کر اس کے وجود کے پاس آ جائیں، اس کو کاٹنا کتنا مشکل، کتنا مشقت کا کام، کتنا گندا کام ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو کھانا چبانا کتنا گندا کام ہے. اللہ فرماتے تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ نے آگے اس کے لفظ کیا بولا ہے؟
واتقوا اللہ، اب تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ہے کہ تیری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کمال کا تقوی ہے کہ تیرے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو کوئی اذیت نہ پہنچے، یہ کمال کا تقوی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، کل قیامت کے دن پر ایمان ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کے سارے اعمال کا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنی زبان کے استعمال کا رب کے سامنے میں نے جواب دینا ہے۔ فرمایا فلیقل خیرا، جب بھی وہ بات کرے خیر والی بات کرے۔ میرے نبی بھی کہہ سکتے تھے چاہیے کہ سچی بات کرے، بھلا کسی کو لگے آگ، کوئی مسئلہ نہیں، آقا میں تو آتی ہوں سچی کھری بات کرنے کا۔ فرمایا اگر تیرے پاس خیر والی بات نہیں، تیری اس سچی کھری بات میں اگر کسی انسان کے لیے اذیت اور تکلیف موجود ہے، میں اللہ کا نبی تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، فلیقل خیرا، خیر والی بات کر، او لیصمت، اگر تو خیر کی بات نہیں کرتا، میرا امتی ہے تو میں تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اپنی زبان کو بند کر۔ یہ ہے تقوی۔ اس تقوی کے لیے اللہ نے یہ ہمارے اوپر روزے فرض کیے تھے، اور بار بار یہ مفہوم ہمیں سمجھایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ گناہ کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ کھانا پینا جو اللہ نے وقتی طور پہ روکا ہے اس کو جو ہے چھوڑتا ہے، اور جو میرے رب نے اس پہ حرام کیا ہے، ساری زندگی اس کے اوپر حرام ہے، اس کو یہ بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی زبان کو صاف کریں۔ اور یہاں آخر میں بار بار سچی کھری بات کی بات کر رہا تھا، یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ شریعت نے ہمیں سچ بولنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے خیر۔ سچ کے اندر عمومی خیر ہوتی ہے، اگر سچ کے اندر شر آ جائے تو وہ سچ بولنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے میں نے غیبت کی مثال دی ہے، بہتان کی مثال دی ہے، کسی کو رسوا کرنے کی مثال دی ہے، یہ سارے سچ ہیں۔ اور اگر جھوٹ کے اندر خیر آ جائے، کیونکہ جھوٹ میں عمومی طور پہ شر ہوتا ہے، اگر جھوٹ کے اندر خیر آ جائے تو وہ جھوٹ حرام نہیں، اللہ کا پسندیدہ عمل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ لوگوں کی نظر میں تو جھوٹا ہے، اللہ کے ہاں وہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی جس سے اللہ کو نفرت ہے جھوٹے آدمی سے، اس بندے سے اللہ کو نفرت نہیں ہے، اس بندے سے اللہ نفرت نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرمایا بول جھوٹ رہا ہے لیکن یصلح بین الناس، اس کے جھوٹ بولنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی صلح کروانا ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑے ہیں، وہ یار تیرا بڑا بھائی تو بڑا پریشان تھا تیری بنا، تیری وجہ سے وہ تو بہت پریشان تھا، وہ تو تجھے بڑا یاد کرتا ہے، اچھا اب اس کا دل نرم ہوا، ہاں غلطی ہو گئی لیکن میں بھی چاہتا تھا، اچھا اب دو چار اپنی طرف سے لگا کے، ہم تو یعنی جو ہے منفی الفاظ لگا کے جو ہے پیش کرتے ہیں نا کہ صلح کبھی ہو نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہے، یہ جتنے مرضی جھوٹ بولتا جا رہا ہے لیکن یہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے، یہ خیر پیدا، فرمایا ینمی خیرا فیقول خیرا، اللہ کے نبی نے یہاں بھی خیر کا لفظ بولا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے درمیان خیر پیدا کر رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے معاشرے کو خیر دی ہے، اس نے شر سے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اپنے مزاج کو تبدیل کیجئے، تقوی کا مفہوم کو سمجھیے، لوگوں کے لیے خیر کو پیدا کیجئے اور شر سے اپنے آپ کو ہر وقت بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔